اس دوسرے اور آخری حصے میں بڑا اہم آپ کی تعلیمات میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک طریقت، سلوک اور تصوف کیا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمیع کتب میں آپ کی کتابیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو آپ نے خود قلم سے تصنیف فرمائی جیسے غنیت الطالبین اور چند دیگر کتب ہیں، کچھ آپ کے مواعظ اور آپ کے خطبات کے مجموعے ہیں، وہ بھی مستند ہیں۔ ہر جگہ آپ نے ایک بات کامن کی ہے، لوگوں کو بتائی تصوف سمجھانے کے لیے، اسی میں روحانیت اور اسی میں ولایت۔ فرمایا کہ ہمارا طریق تصوف، ہماری طریقت، ہماری روحانیت، ہماری ولایت، فرمایا یہ 8 خصلتوں پر مشتمل ہے۔ یاد رکھ لیں کتنی؟ پھر بولیے 8 خصلتیں اور خوبیاں جمع ہوں تو یہ تصوف ہے، یہ روحانیت ہے، یہ ولایت، یہ طریقت ہے۔ اس سے بقایا چیزیں ہماری بعد کے زمانوں کی ضروریات ہیں جو لوگوں نے اپنی ضروریات کے لیے وضع کی۔ آپ کی اساسی تعلیمات فرماتے ہیں کہ تصوف مبنی ہے 8 خصلتوں پر۔ ایک السخا، بولیے، دوسری الرضا، تیسری الصبر، چوتھا الاشارہ، پانچویں الغربہ، چھٹا التصوف، ساتواں السیاحہ، اور 8ویں خصلت الفقر۔ فرمایا 8 خصلتیں جس میں جمع ہوں وہی صوفی ہے، وہی عارف ہے، وہی روحانی ہے اور وہی ولی اللہ ہے۔ اب سخا، اب اختصار سے 8 کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں، اور یہ مفہوم بھی آپ کی کتب سے ہے، آپ کے فرمودات میں۔ سخا اردو میں آپ جانتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے سخاوت۔ اب اس کی تعریف یہ ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کا ارشاد ہے جسے امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث میں آپ کا قول اثر روایت کیا۔ سخا کی تعریف کی ہے، بڑی آسان اور بڑی دل میں اتر جانے والی اور آسانی سے سمجھ آ جانے والی تعریف۔ فرماتے ہیں سخا یہ ہے کہ جو مانگے بغیر دیا جائے وہ سخا ہے، اور جو مانگنے پر دیا جائے وہ حیا ہے۔ جو کوئی مانگے اس کے مانگنے پر دیں تو یہ حیا ہے، اس کو سخا نہیں کہتے، یہ حیا ہے۔ اس نے مانگ لیا تو آپ کو دینا پڑ گیا، آپ کی حیا نے آپ کو مجبور کر دیا۔ اگر آپ حیا دار ہیں، اگر اللہ نے آپ کو حیا عطا کیا ہے، تو اگر کسی نے مانگا ضرورت مند میں تو مانگنے پر دینے کو حیا کہتے ہیں۔ پوچھا گیا سخا کیا ہے؟ فرمایا جو بن مانگے دے اس کو سخا کہتے ہیں۔ یعنی سخی وہ ہے جو حاجت مند کی حاجت اس کی زبان سے سن کر نہ جانے، اس کے حال سے خود بھانپ لے اور اسے مانگنے کی نوبت نہ آنے دے۔ جو سخی ہے اس کے اندر حیا بڑے کمال درجے کا ہوتا ہے۔ سخی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اسے مانگنا پڑے، کہ اگر مانگے گا تو اس کا حیا رہ جائے گا، اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا، اس کا حیا ختم ہو جائے گا۔ تو اصل سخی وہ ہے جو کسی کو مانگنے کی نوبت نہ آنے دے اور اس کے مانگنے سے قبل اس کو دے دے، اور ایسا دے کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے۔ تو تصوف کی بنیاد اس سخا پر ہے۔ آج ہمارے زمانے کا تصوف جو تصوف نہیں، وہ سارا مانگنے کا نام ہے۔ استغفر اللہ علیہ۔ حضور غوث الاعظم کا تصوف مانگے بغیر دینے کا نام ہے۔ ہمارے زمانے کا تصوف کوئی دے نہ دے مانگتے رہنے کا نام ہے۔ ہر دروازے پر مانگنے کے لیے جانا، سالانہ مانگنے کے لیے چکر لگانا، ڈھونڈ
طرح طرح کے رچانا، طرح طرح کے بہانے بنانا اور بڑے بڑے مکر اور فریب کرنا، مانگنے کے 100 طریقے سیکھنا، ہماری زندگی ساری مانگنے اور بٹورنے پہ گزرتی ہے، ہم دینے والے رہے نہیں۔ اور صوفی عارف ولی اللہ اس کا ہاتھ لینے والا نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ دینے والا ہوتا۔ لینے والے ہاتھ کو ید سفلا کہتے ہیں، دینے والے ہاتھ کو ید علیا کہتے ہیں۔ صوفی ولی کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے دینے کے لیے، منگتے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے لینے کے لیے۔ صوفی اور عارف اللہ کا منگتا ہوتا ہے، مخلوق کا منگتا نہیں ہوتا۔ اور آثار میں سے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ سخا یہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ سخاوت، سخا کیا؟ جنت میں ایک درخت ہے، مگر ایسا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں اللہ پاک نے زمین تک پھیلا دی ہیں۔ سخا کا درخت جنت کا درخت ہے، مگر ایسا کہ اس کی ٹہنیاں، شاخیں، برانچز زمین تک نیچے پھیلا دی ہیں، تو جو شخص سخا کی کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لے وہ کھینچ کے اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ یعنی سخاوت بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور بخل، کنجوسی، یہ دوزخ کا ایک درخت ہے۔ بخل دوزخ کے ایک درخت، اس کی شاخیں بھی اللہ نے زمین تک پھیلا دی ہیں، تو جو بخل کی درخت کی کوئی شاخ پکڑ لے وہ کھینچ کے دوزخ میں لے جاتی ہے بندے کو۔ بخیلی، کنجوسی بندے کو دوزخ میں پھینکتی ہے، سخاوت بندے کو جنت لے جاتی ہے۔ صوفیاء سخی ہوتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے ہیں۔ تصوف سخاوت کا نام ہے، بخل کا نام نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے طبرانی میں، فرمایا کہ تمہارا دین 2 خصلتوں کے بغیر کبھی سنور نہیں سکتا۔ اے دین دارو، تمہاری دین کی زندگی 2 خوبیوں اور خصلتوں کے بغیر سنور نہیں سکتی، ایک سخا اور ایک حسن الخلق۔ ایک تمہارے اندر لازم ہے کہ سخاوت ہو، تمہارا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلے رہے اور تم دینے والے بنے رہو، لینے والے نہ بنو۔ اور ایک حسن خلق، جس سے برتاؤ کرو شفقت اور محبت اور نرمی تواضع کا برتاؤ کرو۔ اس لیے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ ہر وقت یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے کھلا رہتا، اور آپ کی سب سے بڑی عبادت تھی لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ عبادت تھی آپ کی، لوگوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کی حاجت روائی کرنا، ہمہ وقت دسترخوان بچھانا۔ لوگ غریب بھوکے آپ کے دسترخوان پہ جمع رہتے اور فقراء کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے، غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ رات دن آپ کا دروازہ غریبوں، محتاجوں، سائلوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ اور کوئی درہم و دینار گھر میں ہوتا تو رات بستر پہ نہ جاتے، بستر پہ جانے سے پہلے اسے خرچ کر دیتے۔ یہ سخاوت تھی۔ اس کی 5 قسمیں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بنیاد ہے پورے تصوف کی، روحانیت اور ولایت کی۔ سخاوت 5 طرح سے ہوتی ہے، بولیے۔ پہلی سخاوت زبان کی سخاوت۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کی زبان سخی ہوتی ہے، بولیے، جس کی زبان سخی ہوتی ہے۔ زبان کی سخاوت کیا ہے؟ وہ دوسرے کی اچھائی بیان کرنے میں کنجوس نہیں ہوتا۔ ہم دوسرے کی اچھائی بیان کرنا پڑ جائے تو مر جاتے ہیں۔ ذکر بڑے کرتے ہیں، تسبیحاں بڑی رولتے ہیں، ختم بڑے کرتے ہیں، مزارات پہ بہت جاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، بیعتیں کرتے ہیں، طریقت کے نام لیتے ہیں، مگر کسی دوسرے کی اچھائی آپ کی مجلس میں کوئی کر دے، یعنی اس وقت پیروں کا کیا حال ہے؟ آپ کسی پیر کی مجلس میں کسی دوسرے پیر کی اچھائی، بھلائی، نیکی بیان کر دیں، آپ کا سر قلم کر دیں۔ برداشت نہیں ہے کسی دوسرے کی اچھائی۔ یعنی زبان
ہر ایک دوسرے کی اچھائی، اس میں سخی ہونا، یہ تصوف اور روحانیت کی اساس ہے۔ اور جس سے بات کریں یہ سخاوت ہے زبان کی، دل جوئی کی بات کریں، جس سے بلائیں محبت اور شفقت کے ساتھ بلائیں، ٹوٹے ہوئے دل آپ کے لفظوں سے جڑیں۔ ہم بولتے ہیں تو جڑے ہوئے دل ٹوٹتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل جڑیں۔ مایوس دلوں کو آس امید پیدا ہو آپ کی زبان سے، پیار کی بات کریں، شفقت کی بات کریں، سخاوت کی بات کریں، بھلائی کی بات کریں، تعریف کی بات کریں، حوصلہ افزائی کی بات کریں، لوگوں کو ہوپ دلائیں۔ یہ ہے زبان کی سخاوت۔ صوفی زبان کا سخی ہوتا ہے، دوسرے کی بھلائی بیان کرنے اور حوصلہ افزائی کرنے میں وہ کبھی کنجوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یاد رکھ لیں کہ اس کو تھریٹ نہیں ہوتا، کوئی اسے تھریٹ نہیں ہوتا، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، اسے کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا۔ جو ابھی دنیا کے کمپلیکس میں مبتلا ہے اس نے آزاد ہو کر مولا سے کب ملنا ہے؟ اللہ سے اس کی نکاح اور ملاقات کب ہونی ہے؟ وہ تو ان جھنجھٹوں سے جان چھوٹے گی تو اللہ کی راہ کا مسافر بنے گا، مسافر ہوگا تو پھر جا کے واصل ہوگا، اس سے ملے گا۔ ہم تو اس گورکھ دھندے سے آزاد نہیں ہیں، تو ہمارا تصوف ایسا دھوکہ دہی بن گیا، دھوکہ دہی ہے، رسم رواج ہے، کھانے پینے کا کام ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اللہ معاف کر دے۔ تو ایک تو زبان کی سخاوت، اب دوسری دل کی سخاوت، سخاء القلب۔ پھر صوفی کا دل سخی ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ دل کی سخاوت کیا ہے؟ سارا کچھ تو زبان کی سخاوت میں آ گیا، بولیے، سارا کچھ زبان کی سخاوت میں آ گیا، تو دل کی سخاوت کیا ہے؟ تو تصوف فرماتے ہیں دل کی سخاوت یہ ہے کہ جو صوفی ہے، صاحب تصوف ہے، صفا رکھنے والا، اس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رہتا، دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رہتا، دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رہتی، دل میں کسی کے لیے حقارت نہیں رہتی۔ دل کا سخی وہ ہوتا ہے جس کا دل تنگ نہیں ہوتا، اس کا دل سمندروں کی طرح وسیع ہوتا ہے، معاف کر دیتا، معاف کر دیتا، اور معافی بھی اس کے معافی مانگنے سے پہلے۔ سخا کی شرط سمجھا رہا ہوں، مانگنے کے بعد معاف کیا تو کیا معاف کیا۔ مثال دے رہا ہوں، ایسے کسی شخص کو وظیفہ دیا کہ جس سے غصہ قابو ہو جائے، طبیعت میں نرمی، عفو درگزر، معافی، تواضع، انکساری آ جائے، تو وظیفہ پڑھنے والا اگر دوسرے نے غصے کی بات کر دی تو اس کو کہے، آنکھیں سرخ کر کے کہے کہ میں وظیفے تے ہاں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اگر وظیفہ نہ پڑھ رہے ہوں تو میں تیری میں 10 دیندہ تو چیز کی ہے، تو وظیفے کی ایسی تیسی کر دی نا۔ ہماری اس طرح کی طبیعت ہے، ہم دل میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دل میں حسد رکھتے ہیں۔ صوفی حسد نہیں رکھتا، صوفی دل میں تکبر نہیں رکھتا، صوفی دل میں حقد اور تنگی نہیں رکھتا۔ صوفی کیسا ہوتا ہے؟ وہ زمین کی طرح ہوتا ہے۔ صوفی بولیے، صوفی یعنی صاحب تصوف، صاحب تصوف، وہ زمین کی طرح ہوتا ہے۔ اور وہ زمین کی طرح کیا کہ آپ سارے پاؤں سے لتاڑ لتاڑ کے زمین چلتی ہے، مگر زمین کبھی آپ کے پاؤں کو تکلیف نہیں دیتی۔ سب زمین کو لتاڑ لتاڑ کے چلتے ہیں، مگر زمین ہمیشہ بچھے رہنے کا نام ہے۔ جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو بچھا ہوا بنایا ہے، تو زمین کی طرح صوفی بچھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی اوپر سے لتاڑ کے گزرتا رہے تب بھی اس کو وہ چبھاتا نہیں کچھ۔ اور دوسری خوبی، صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے۔ آپ زمین میں گندگی ڈالتے ہیں، یہ جو کیمیکل ہے، کھاد کیا ہے؟ بولیے، کھاد کیا ہے؟ اب تو کیمیکل آ گئے نا، پہلے زمانے میں دیہاتوں میں یہ گوبر ہی تو ڈالتے تھے۔ گوبر پلید چیز ہے، غلاظت ہے، آپ زمین میں غلاظت ڈالتے ہیں، وہ غلاظت کے عوض وہ اندر سے سبزہ اگاتی ہے۔
آپ غلاظت ڈالتے ہیں، وہ غلاظت کا بدلہ آپ کو سبزہ دیتی ہے. تو تصوف کسی کی غلاظت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے سبزے کو دیکھتا ہے. صوفی ہریالی دیتا ہے، ولی اللہ ہریالی دیتا ہے، ولی اللہ سبزہ دیتا ہے، ولی اللہ پھول دیتا ہے، ولی اللہ خیرات دیتا ہے، اچھائی دیتا ہے. وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا. یہ زبان کی سخاوت اور یہ دل کی سخاوت. تیسری مال کی سخاوت، یہ اس کے بعد آتی. زبان اور دل کی سخاوت ہوگی تو مال کی سخاوت کام آئے گی، ورنہ ریاکاری میں بدل جائے گی. مال خرچ کرتا ہے دوسرے پر، مال میں بخل نہیں کرتا. چوتھا معاملہ کی، برتاؤ کی سخاوت. جس شخص سے اللہ والا برتاؤ کرتا ہے وہ خیر کا برتاؤ کرتا ہے. جس سے معاملہ کرتا ہے وہ نصیحت کا، خیر خواہی کا، اچھائی کا، اس کی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے. اہل تصوف، اولیاء، اہل روحانیت کے دل میں کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اس کو یہ بھلائی نہ پہنچے، یہ عزت نہ پا جائے، نامور نہ ہو جائے، شہرت نہ ہو جائے. بندہ اگر جلے، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اس کا مطلب ہے اس نے صوفی کی سواد کو نہیں چھوا، روحانیت کی رے کو نہیں چھوا، ولایت کی واؤ کی ہوا نہیں لگی اس کو، وہ اس راستے کا ہی مسافر نہیں ہے. لباس بنا لینے اور امامیں اور پگڑیوں اور گدیوں پر بیٹھ جانے، تسبیح پکڑ کے ورد وظیفے کر لینے، ان ساری چیزوں میں سے کسی شے کا کوئی تعلق تصوف اور روحانیت سے نہیں ہے. تو برتاؤ کی سخاوت دیکھو صوفی کو اس کے برتاؤ سے کہ انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہے. وہ تو حیوانوں سے بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، کتوں بلیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، پرند چرند کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتا ہے. صوفی کے، صاحب تصوف اور اللہ کے ولی کے برتاؤ میں کسی کے لیے شر یا خرابی یا نقص ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد پانچواں دین کی سخاوت. اور دین کی سخاوت کیا کہ ساری زندگی اس کی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وقف ہوتی ہے. ساری زندگی وہ دین سے مال پیسہ نہیں کماتا، ہر وقت اللہ کے دین کی خدمت میں رہتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں رہتا ہے، یا حصول علم میں رہتا ہے یا فروغ علم میں رہتا ہے، یا علم لینے میں بزی رہتا ہے یا علم دینے میں بزی رہتا ہے. وہ اللہ کا قال اللہ و قال رسول کو لکھتا ہے، پھیلاتا ہے، نشر کرتا ہے اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرتا ہے. ساری زندگی اس کے دن، اس کی راتیں، اس کا شباب، جوانی، بڑھاپا، شب و روز، لمحہ لمحہ اللہ کے دین پر خرچ ہوتا ہے اور اس کا معاوضہ نہیں لیتا. یہ دین کی سخاوت ہے. یہ 5 سخاوتیں. اب یعنی 7 خصائل بیان کرنے تھے جن پر تصوف، روحانیت اور ولایت کی بنیاد کھڑی ہے. اس میں سے ایک بیان کیا، پہلا. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اب میں اختتامی کلمات کی طرف آتا ہوں، بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آتا ہوں. اب چونکہ میں نے سخا کی تعریف کر دی جو تصوف کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، 8 بنیادی خصائل اور ارکان میں سے رکن اول ہے سخاوت. اب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات میں اب اس سخاوت کو ایک بڑا عجیب اس کا انداز ہے، کمال درجے کی سخاوت. اس سخاوت کی وجہ سے یہ جو ارادت ہے، جیسے کوئی کسی کا مرید ہوتا ہے، ارادت وہ کیا ہے. اب میں اسی سخاوت سے کوریلیٹ کر کے بات کو چونکہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں اینڈ پر، تو اسی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ سخا کا کمال ہے نظام ارادت میں بھی. ارادت یا مریدی ارادہ سے ہے. یہ جو ایک پوری رسم ہے پیر مرید ہونا، کسی کا مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب نہیں ہے. کیا ارادے سے اس کی مریدی ہو جاتی؟ کیا ارادے سے مریدی ہو جاتی؟ خواہ آپ زبان سے ارادہ ظاہر کر دیں، کیا خواہ لکھ کر کاغذ پر
کوئی فارم فل اپ کر کے ارادہ ظاہر کر دیں. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ٹیسٹ سے پہلے آپ کو ایک فارم دیتا ہے کہ آپ اپنی کانسینٹ دیں. تو خواہ لکھ کر اپنی کانسینٹ دے دیں, خواہ زبان سے کانسینٹ دے دیں, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دے دیں, بغیر ہاتھ ڈالے ملے بغیر دور ہزارہ میل کے فاصلے پر اپنے دل کے ارادے سے کانسینٹ دے دیں. یہ سب ارادت کی شکلیں ہیں, سب ارادت کی شکلیں ہیں. پہلے زمانوں میں ایسے باقاعدہ بیٹھ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پیری مریدی کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا. کتابوں میں مجھے آج تک زندگی میں یہ طریقہ اولیاء کا سلف صالحین پہلے زمانوں میں نہیں ملا. یہ بعد کے زمانے میں کوئی طریقہ بھی اڈاپٹ کر لیں, زبان سے کہہ دیں, دل سے ارادہ کر لیں, لکھ کر تحریری طور پہ کہہ دیں, تینوں چیزیں نہیں, دور ہیں, ملے بھی نہیں ہیں, تو تب بھی اپنے دل جمی کے ساتھ ارادہ کر لیں. مقصد یہ کہ آپ کسی کو اپنے لیے استاذ مانتے ہیں, اس سے رہنمائی لینے کا ارادہ کرتے ہیں, اس سے روحانی تربیت کا ارادہ کرتے ہیں, اس کی گفتگو سے, اس کے خطاب سے, اس کی تعلیم سے, اس کی تربیت سے, اس کی کتاب سے, اس کی صحبت سے, اس کی شخصیت سے, کسی بھی طریق پر جو پاسبل ہے آپ ارادہ کرتے ہیں اور لیتے چلے جاتے ہیں. یہ مریدی ہے. وہ آپ کے شیخ ہیں, آپ مرید ہیں. اور راستہ کیا ہے, یہ بات امپورٹنٹ ہے. مرید ہونے کا معنی کیا ہے؟ مرید ہونے کا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات. فرمایا اترکوا ارادتکم لارادتہ. مرید ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کی خاطر اپنا ارادہ ترک کر دو. یہ ہے مرید کا معنی. کیا؟ اللہ کے ارادے کے لیے اپنا ارادہ ترک کر دو. جو بندہ اپنا ارادہ اللہ کے ارادے کے لیے ترک کر دیتا, چھوڑ دیتا ہے, اپنا اختیار اللہ کے اختیار میں چھوڑ دیتا ہے, اپنی رضا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے, اپنی خواہش اللہ کی ڈیزائر اور ارادے کے لیے چھوڑ دیتا ہے, ایسا ارادہ رکھنے کو مرید کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کوئی مریدی کا یہ معنی سمجھاتا ہے؟ جی ہم تو اپنا مرید بنانے کے لیے گھومتے پھرتے ہیں. ہم اس بندے کا اپنے لیے ارادہ بنانے کو مریدی کہتے ہیں. یہ فطور ہے, یہ فطور ہے, یہ تصوف سے خروج ہے, یہ اولیاء کی تعلیمات کے منافی ہے. مریدی ہے کہ کسی بندے کا ارادہ خالق سے ترک کر کے خالق کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اس میں تو سب سے پہلے جو شیخ ہے وہ اپنا دھیان ختم کرتا ہے, وہ اپنے طالب کو, شاگرد کو, مرید کو اللہ کے ارادے میں فنا کرتا ہے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی. اللہ رب العزت نے خواب میں پوچھا, بایزید ماذا ترید, تمہارا ارادہ کیا ہے, تمہارا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا, یا اللہ انی ارید ان لا ارید الا ما ترید. اے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چاہوں سوائے جو تو چاہے. میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں, انی ارید ان لا ارید الا ما ترید. یہ مرید ہونے کا معنی حضرت بایزید بستامی نے سمجھا دیا. یہی حضور سیدنا غوث العظم نے بتایا. غنیت الطالبین میں باب قائم کیا آپ نے کہ مرید کون ہوتا ہے. یہ تعریف جو بتا رہا ہوں یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا باب قائم کیا. اب یہ مریدی ہے کہیں دنیا میں؟ بولیے. کاروبار ہیں ہمارے, اس لیے سب سے پہلے شعور کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. میرا کام کسی کو خوش کرنا یا ناخوش کرنا نہیں. خدا کے لیے کوئی ناخوش نہ ہو میری بات سے. میرا منصب ہے, میری ذمہ داری ہے. اگر یہ باتیں امت کو, مخلوق کو, ملت کو, قوم کو سمجھاتے بغیر چلا گیا, اللہ میرا مواخذہ کر دے گا.
میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ تجھے سمجھ دی تھی، تم نے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچائی ہے؟ تمہیں یہ فہم دیا تھا، اس چیز کی معرفت دی تھی، لوگ بھٹک رہے تھے، مغالطوں میں تھے، لوگ ان کو اچک کے لے جا رہے تھے، ان کی عقیدت خرید رہے تھے، دکانداری کر رہے تھے اللہ کے نام پر، روحانیت کے نام پر، اولیاء کے نام پر، تمہیں پتا تھا، لوگوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ میرا فرض پہنچا دینا ہے، اور اگر کسی کو ناپسند ہونا نہیں چاہیے تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں، کسی کو ناپسند ہو میں معافی مانگتا ہوں، 100 بار 1000 بار معافی مانگتا ہوں، مگر میں انہیں کہتا ہوں آپ ہی کے بھلے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ نسلیں گمراہ ہو جائیں گی، اگلے آنے والے وقتوں میں اس طرح کی پیری مریدی نہیں چلے گی، جیسے علم سے شعور سے آنکھ کھلے گی بھاگ جائیں گے لوگ، دین سے بھی بھاگ جائیں گے۔ صحیح راہ پر جو اولیاء صوفیاء نے دیا، جو مزارات میں ہیں، قبروں میں ہیں، جو ان کا طریق تھا وہ طریق سکھاؤ لوگوں کو، جو ان کا طریق تھا وہ اصل طریق ہے۔ تو حضرت باجید بستامی نے کیا فرمایا؟ مرید کا معنی سمجھایا۔ اس کو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سبجیکٹ پر پورا باب قائم کیا، اسی مفہوم پر۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انی ارید، بولیے، ان لا ارید الا ما ترید، یہ مرید ہونے کا معنی۔ عرض کیا باری تعالیٰ میں تیرا مرید ہوتا ہوں، وہ کیسے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے۔ اب میرے ساتھ یہ جملہ بولے، میں یہ چاہتا ہوں، آپ کہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چاہوں سوائے اس کے مولا جو تو چاہے، یعنی اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دینا، اس کو مریدی کہتے ہیں۔ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں فنا کر دینا، اس کو مریدی کہتے ہیں۔ اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں فنا کر دینا، اس کو مریدی کہتے ہیں۔ تو جب بندہ اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے اللہ کے ارادے کے لیے، تو پھر اس بندے کو خوف کس کا ہوگا؟ پھر مالک کیا کرتا ہے؟ ولی بننا۔ جب بندہ مولا کا سچا مرید ہو گیا تو اللہ اعلان کرتا ہے میرے بندے تو آج سے میرا ولی ہے، میں تیرا ولی ہوں، میں تیرا نگہبان ہو گیا، میں تیرا نگہبان ہو گیا، اب تو میرے کام کا رکھوالا ہے، میں تیرے کام کا رکھوالا ہوں۔ اس رشتے کو ولایت کہتے ہیں۔ جب بندے کا یہ رشتہ اللہ سے قائم ہو جاتا ہے کہ مولا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، بس تو ناراض نہ ہو، اور مجھ سے وہ لے جو تو چاہے، میں وہ چاہوں جو تو چاہے، وہ ارادہ کروں جو ارادہ تو کرے، وہی کروں جس کا حکم تو کرے، میری منشا وہی ہو جو تیری رضا ہو، اور تیری رضا کے ڈائریکشن سے ہٹ کر نہ کبھی سوچ سکوں نہ کچھ کر سکوں۔ جب بندہ ارادہ الہی میں اور رضا الہی میں یوں فنا ہو جاتا ہے تو ایک تعلق بندے کا اللہ سے قائم ہوتا ہے۔ اب وہ جو تعلق قائم ہوتا ہے ادھر سے جواب آتا ہے بندے کو کہ میرے بندے تو نے اپنے ارادے میرے لیے ترک کر دیے، آج کے بعد میرے سارے ارادے تیرے لیے ہو گئے۔ تو نے اپنے لیے سوچنا بند کر دیا، اب میں تیرا رکھوالا ہوں، تو میرے دین کا میرے حکم کا رکھوالا ہے، نگہبان ہے، میں تیرے امر کا نگہبان ہوں۔ اس طرح بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ بندے کا ولی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پہلا اصول تصوف، روحانیت اور ولایت کا۔ تو تصوف اور ولایت کے ذریعے جس چیز کو ترک کرنا تھا ہم نے اس چیز کو اختیار کر لیا ہے، اور جسے اختیار کرنا تھا اس کو ترک کر دی۔ ہم نے ساری گنگا الٹی چلا دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے۔